پنجابی زبان میں ایک بات کہتے ہیں جو مر گیا یا مکر گیا اس کا کوئی علاج نہیں، لیکن یہ علی ہے جو لاجواب ہو جائے وہ علی ہی کیا ہوگا، علی ہی کیا جو لاجواب ہو. مجھے یاد ہی نہیں کہ قدیر ہوا تھا. اب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اچھا اگر یہ بات تو صحیح کہہ رہا پھر ٹھیک ہے، اور اگر جان بوجھ کے میری ولایت چھپا رہا ہے، تقریر کا آخری نتیجہ، اگر جان بوجھ کے میری ولایت چھپا رہا ہے تو پھر ابھی ابھی تیرے چہرے پر ایسا کوڑ نکلے گا دنیا تیرے چہرے پر تھوکنا بھی کہاں. بات میرے آقا کی ختم نہیں ہوئی تھی کہ اس کے چہرے سے کوڑ ظاہر ہوا. سننا تاریخ کے جملے، جیسے اس کے چہرے سے کوڑ نکلا اس نے سر سے اپنی پگڑی اتاری اور اس کوڑ کو چھپایا. کہتے ہیں اس نے کوڑ کو چھپایا. کوڑ نکلا، ابھی مولا کی بات ختم نہیں جو کوڑ نکلا، اس نے سر سے پگڑی اتاری اور کوڑ کو چھپایا. بے اختیار مسکرا کر کہتے ہیں تیری پگڑی نہیں، کائنات کا سارا کپڑا بھی مل کر تیرے چہرے کے کوڑ کو چھپا نہیں. بس اب وزن آپ کریں ولایت علی کا وزن کیا ہے. ولایت علی کا اقرار نہ کرے میری آپ کی اوقات نہیں ہے. وہ تاجدار انبیاء سے کہہ رہا ہے یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. ارے اگر اتنی ہلکی ہے ولایت علی تو 1.25 لاکھ نبیوں کے سردار کو دھوپ میں روک کے کیوں کھڑا ہے؟ اگر ولایت علی اتنی ہی ہلکی ہے اس کے وزن کو سمجھے. ایک نبی کی نبوت نہیں 1.25 لاکھ کی نبوتیں لگی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، پڑھوں گا پھر کبھی اس کی تفسیر. اور اگر اس کو چھپا لیا تو تاریخ میں ہے چہرہ برباد ہو جائے گا. اس کے ولایت علی سے جس کے دل میں جلن پیدا ہو جائے وہ آئینے میں اپنی صورت دیکھے، اس کی صورت برباد ہو جائے. گلاب انہی چہروں پر کھلتے ہیں جن کے دل میں ولایت علی کی شمع روشن. اب اگر اس کا بیان کفر ہے، یہ ہے وہ ہے، جا کے قرآن سے پوچھئے کہ قرآن کہہ رہا ہے ان سے جو نمازیں پڑھ کر آئے ہیں روزے رکھ کر آئے ہیں یہ نہ مانا تو کچھ نہ مانا. نمازیں آ گئی ہیں، دین نمازیں آ گئی ہیں، روزہ آ گیا ہے، سب کچھ آ گیا ہے، دین مکمل نہیں ہوا. ادھر نبی نے اعلان کیا من کنت مولا فہذا علی مولا، ادھر اس نے آیت بھیج دی الیوم اکملت لکم دینکم. اپنے عقیدے کا تحفظ کیجئے. ہاتھ جوڑتا ہوں اپنے عقیدے کا تحفظ کیجئے، جائزہ لیجئے. اس نسل کو کیا دے رہے ہیں؟ کہیں ولایت علی کے خلاف کوئی کرن تو نہیں پیدا ہو رہی؟ ارے میری آپ کی اوقات کیا ہے؟ وہ تاجدار انبیاء کو معاف نہیں کر رہا ہے. اور یاد رکھنا نماز کا انکار میرے مذہب میں کفر ہے. میرے مذہب میں نماز کا انکار نہ پڑھنا گناہ عظیم، انکار کفر. قانون اسلام بیان کرنا چاہیے. انکار کرنا کفر، نہ پڑھنا گناہ عظیم. اس کو بھی سمجھا دوں ایک جملے میں، کہیں ایسا نہ بات کوئی اور بیان کر دے. آپ نے مجھ سے کہا ذوالفقار حیدر نماز پڑھو، میں نے کہا اچھا میں پڑھتا ہوں. بھائی نماز، اور جی جناب بسم اللہ، ادھر پانی گرم کروا پڑھتا ہوں. بھیا ابھی پڑھتا ہوں. نماز قضا ہو گئی. اب مجھے قضا پڑھنی ہے، گناہ ہے. گناہ میں نے کیا کیا؟ نہیں، یہ میں نے گناہ، نماز قضا کرتی گناہ. اچھا جی
آپ نے کہا ذوالفقار حیدر نماز پڑھو، معاذ اللہ. میں نے کہا نماز کیا ہے؟ یہ ہے کفر. یہ کیا ہے؟ یہ ہے کفر. یہ کفر ہے نماز کو حقیر جاننا. نماز کو حقیر جاننا کفر ہے. صحیح اسلام کی بات یہ ہے، فقہ اسلامی ہے. بسم اللہ. نہ پڑھنا گناہ اصغر، انکار کرنا یا توہین کرنا کفر ہے. یاد رکھیے گا. لیکن ہمیشہ یاد رکھیں یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کو ولایت کے مقابلے میں تول لیا جائے. کیونکہ نماز کے ہوتے ہوئے، روزے حج زکوٰۃ کے ہوتے ہوئے دین کامل نہیں. دین اس وقت کامل ہوا ہے جب علی کی ولایت آئی. تو منطقی نتیجہ ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس وقت کامل ہوں گے جب عشق علی سینے میں ہو، جب ولایت علی کی شمع سینے میں. اگر غدیر لوگوں کو یاد ہوتا محمد کی بیٹی کی سر سے چادر نہیں. امام صادق رقم محرم کا چاند دیکھ کر ماہی بیاب کی طرح تڑپنے لگے. غلام لپٹ گئے قدموں سے، کب تک روئیں گے آپ؟ سینکڑوں سال گزر گئے محرم کو. امام صادق کا دور جب ان کا چاند دیکھ کے تڑپے، اتنے تڑپے کہ غلاموں کو خوف ہوا چاند نہ نکل جائے. اس طرح تڑپ کے امام غلام لپٹ گئے. مولا خود پہ آپ کو سوال ہے کتنا عرصہ ہو گیا محرم کو، کب تک روئیں؟ فرماتے ہیں روئیں گے ہم، منائیں گے محرم، اسی طرح تڑپ کے منائیں گے. کہیں تم غدیر کی طرح محرم بھی نہ پہنچا، کہیں تم غدیر کی طرح محرم بھی نہ پہنچا. عزاداران حسین سالانہ مجلس عزا اپنے اختتام پر پیچھے ہے مجھے پڑھنے والی کوئی ظریف کوئی تابو اپنے رضی کرو گیارہ محرم آل محمد کا لٹا ہوا قافلہ روانہ ہوا. سورہ شام روانہ کوفے کی راہ سے. میں نے ذرا دو چار جملے زیادہ مسائل کے کہنے ہیں، اس لیے میں نے فضائل میں سے ٹائم بچا. یہ ذرا تیار کیا، دل چاہتا ہے جی بسم اللہ، میرا دل چاہتا ہے کہ میں سکون سے مسائل کی قرآن کو میں نے فضائل میں سے ٹائم رکھ لیا ہے. کوفے میں قافلہ داخل ہوا. اہل سنت والجماعت کے عالم علامہ ابی بکر تحریر فرماتے ہیں کہ عورتوں نے جھولیوں میں پتھر بھرے ہوئے. یہ میں اپنی پسند کا لکھنا پڑھ رہا ہوں. کوٹھے پہ ایک عورت کھڑی، اس عورت نے نشانہ لیا اور نشانہ لے کر بی بی کے سر کا علامہ ابی بکر اہل سنت وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ اس کا پتھر میری شہزادی کی پیشانی کو نقصان پہنچاتا، یکا جب اس عورت نے سنا کہ قرآن کی تلاوت شروع ہوئی، ایسی اثر انگیز آواز سے اس نے دیکھا، حیران ہو گئے. ایک سر ہے، اس کا بدن نہیں ہے، زخمی ہے، خاک خون سے آلودہ ہے، زلفیں بکھری ہے، نوک سینہ پر ہے. وہ تلاوت کر رہا ہے. کون سی سورت کی؟ سورہ کہف کی. کون سی آیت شروع کی ہے؟ اصحاب کہف کا واقعہ بڑا عجیب ہے، بڑا عظیم ہے. یہ آیتیں ہیں. علامہ ابی بکر کہتے ہیں اس عورت کے ہاتھ سے پتھر گر گیا. اس نے دیکھ کر کہا خدا کی قسم نہیں، خدا کی قسم نہیں، تیرا واقعہ تو ان سے بھی زیادہ